آج جمعہ ہے، نومبر کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کی سائبر سیکیورٹی ایجنسی نے جمعرات کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ صدارتی انتخابات سن 2020 میں ووٹنگ سسٹم میں خرابی یا بیلٹس کو چھپائے جانے سے متعلق الیکشن سیکیورٹی حکام کو کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ انتخابات میں دھاندلی، ووٹ غائب ہونے یا تبدیل ہونے سے متعلق کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سائبر سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق انتخابات کے 2 منتظم گروپس، الیکشن انفراسٹرکچر گورنمنٹ کوآرڈینیٹنگ کونسل ایگزیکٹو کمیٹی (GCC) اور الیکشن انفراسٹرکچر سیکٹر کوآرڈینیٹر کونسل (SCC) کا کہنا ہے کہ رواں برس ہونے والے صدارتی انتخابات امریکہ کی تاریخ کے محفوظ ترین انتخابات تھے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار صدر ڈونلڈ ٹرمپ شواہد فراہم کیے بغیر مسلسل انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں اور انہوں نے اب تک شکست تسلیم نہیں کی ہے۔ دوسری جانب جو بائیڈن نے آئندہ صدارت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور کئی عالمی رہنماؤں نے انہیں امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد بھی دی ہے۔ امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی CISA کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انتخابات سے متعلق بہت سے دعوے اور گمراہ کن معلومات موجود ہیں، تاہم انتخابات کی خود مختاری اور اس کے درست ہونے سے متعلق ہم مطمئن ہیں۔ CISA کے سربراہ کرسٹوفر کرپس امریکہ کے مایہ ناز سائبر سیکیورٹی افسر ہیں اور وہ صدارتی انتخابات سے متعلق گمراہ کن معلومات کی بہگنی کے لیے ایک ویب سائٹ بھی چلا رہے ہیں۔ انتخابات سے متعلق سیکیورٹی گروپس کا کہنا ہے کہ جن ریاستوں میں کانٹے کا مقابلہ ہوا ہے، ان تمام ریاستوں کے پاس پیپر ریکارڈ موجود ہے اور ضرورت پڑنے پر ووٹوں کی گنتی کی جا سکتی ہے۔ ریاست الاسکا میں ریپبلکن سینیٹر ڈین سلیون کے دوبارہ منتخب ہونے کے ساتھ ہی پارٹی نے ایوان بالا کی 100 میں سے 50 نشستیں حاصل کر لی ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی نے 48 نشستیں حاصل کی ہیں۔ ایوان میں دونوں پارٹیوں میں سے سینٹ میں کس کی اکثریت ہوگی، اس کا فیصلہ ریاست جارجیا میں 5 جنوری کو 2 سیٹوں پر ہونے والے مقابلوں کے نتائج سے واضح ہو جائے گا۔ جارجیا میں 2 قدامت پسند ریپبلکن سیاستدان ڈیوڈ پرڈو اور کیلیفر لوفر اس وقت 2 سیٹوں پر فائز ہیں، لیکن 3 نومبر کے انتخابات میں دونوں ہی واضح برتری حاصل نہیں کر سکے، جس کے بعد ان 2 سیٹوں پر دوبارہ مقابلے ہوں گے۔ ریاست جارجیا کی ایک بھی سیٹ جیتنے کی صورت میں ریپبلکن پارٹی اپنی ایوان میں اکثریت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اگر دونوں قدامت پسند سیاستدان شکست سے دوچار ہوتے ہیں تو ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبران کی تعداد بھی 50 ہو جائے گی، اور یوں دونوں پارٹیوں کو مساوی نمائندگی حاصل ہوگی۔ لیکن اس صورت میں قانون سازی کے لیے کسی بھی پارٹی کے پاس اکثریتی ووٹ نہیں ہوگا۔ امریکی آئین کے مطابق دونوں پارٹیوں میں برابری کی صورت میں نائب صدر کے فیصلہ کن ووٹ کے ذریعے جمود کی کیفیت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ایوان میں مساوی نمائندگی کے وقت کی انتظامیہ اپنے حق میں نائب صدر کے ووٹ سے قانون سازی کر سکے گی اور سینٹ کی کمیٹیوں میں اکثریت بھی حاصل کر سکے گی۔ افغانستان میں قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا فیصلہ امریکی حکومت کر رہی ہے اور کابل میں حکام اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوچنا حقیقت پسندانہ نہیں ہوگا کہ افغان حکام امریکی فوجیوں کی واپسی کے بارے میں فیصلہ کریں۔ عبداللہ آج جمعے کے روز ہرات میں 9ویں ہرات سیکیورٹی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ماہ سے جاری بین الافغان امن بات چیت کی کوششوں کے باوجود دوحہ میں مذاکرات کے آغاز سے متعلق کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم
طالبان کے ساتھ امن بات چیت کے آغاز کی امید میں دوحہ میں موجود رہے گی۔ امریکہ کے سابق سیکیورٹی مشیر میک ماسٹر نے ہیرات کانفرنس کے لیے پہلے سے تیار کردہ ویڈیو بیان میں افغانستان کے بارے میں سابق صدر براک اوباما اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر تنقید کی۔ انہوں نے افغانستان حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ دنیا کو باور کرائیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ طالبان جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کے نظام کا حصہ ہیں اور وہ دہشت گرد گروپوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے کردار کا بھی ذکر کیا۔ ہیرات سیکیورٹی کانفرنس ہر سال منعقد ہوتی ہے جس کا اہتمام افغان ادارہ برائے اسٹریٹجک اسٹڈیز کرتا ہے۔ اس میں حکومت کے اہلکار، بین الاقوامی تنظیموں کے وفود، افغان اسمبلی کے ارکان، ماہرین تعلیم، سینئر صحافی، کاروباری شخصیات اور سول سوسائٹی کے نمائندے شریک ہوتے ہیں۔ کابل سے ملنے والی خبروں کے مطابق جمعے کے روز کابل کے مغربی پغمان صوبے کے گاؤں ارغندی کی فوجی چوکی پر کار بم حملے میں 2 افغان فوجی ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان طارق آریان نے حملے کی تصدیق کی ہے لیکن تفصیلات نہیں بتائیں۔ سیکیورٹی کے ایک ذریعے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 4 افغان فوجی ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ادھر قندوز میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ امام صاحب ضلع کی بالا شیر چوکی پر گزشتہ رات کی لڑائی میں 5 افغان فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ قندوز کے گورنر کے ترجمان عصمت اللہ مرادی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 10 طالبان بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا نے فوجی اہلکاروں کی افغانستان میں مبینہ جنگی جرائم پر قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر دیا ہے۔ جنگ کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عام شہریوں اور قیدیوں کی ہلاکتوں کی رپورٹس سامنے آئی تھیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے سنجیدہ نوعیت اور ممکنہ طور پر غفلت پر مبنی جرائم کی تحقیقات کے لیے خصوصی تفتیشی افسر مقرر کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے یہ اقدام اس لیے کیا ہے تاکہ ایسا کوئی بھی معاملہ بین الاقوامی فوجداری عدالت میں جانے سے روکا جا سکے۔ مصر میں ہیلی کاپٹر کریش میں 7 امنکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ کثیر قومی فوج اور مبصروں نے تصدیق کر دی ہے کہ مصر کے جزیرہ نما سینائی میں ایک معمول کی کارروائی میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 7 امنکار موت کا شکار ہو گئے ہیں جن میں 5 امریکی بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکی فوج کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کے کریش میں 1 فرانسیسی اور 1 چیک بھی شامل ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی طرف سے ایک بیان میں نگراں وزیر دفاع کرس ملر نے ہلاک ہونے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے حادثے میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کے اہل خانہ اور دوسرے احباب سے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اور اب پاکستان سے متعلق رپورٹیں۔ گلگت بلتستان کے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں چھوٹی مذہبی جماعتوں اور گروہوں کے امیدوار حصہ لے رہے ہیں اور اپنے اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے بڑے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ان چھوٹی اور علاقائی جماعتوں میں اہل تشیع کے متحدہ وحدت المسلمین اور تحریک اسلامی پاکستان سر فہرست ہیں۔ ان دونوں جماعتوں نے حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر رکھا ہے جس کے منفی اثرات دیگر 2 بڑی سیاسی جماعتوں پر مرتکب ہو سکتے ہیں، مگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ گلگت کے لوگ انہی کے امیدواروں کو کامیاب کرائیں گے۔ اسی دوران دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں کے مرکز گلگت بلتستان میں سرد موسم کے باوجود آج کل پاکستان کی سیاسی گہمہ گہمی کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین زور و شور سے مقامی انتخابات کی مہم چلا رہے ہیں۔ سیاحوں کے لیے مقناطیسی کشش رکھنے والے گلگت بلتستان میں انتخابات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، مگر اس بار سیاسی گھن گرج کچھ زیادہ ہی ہے۔ حکومتی اور حزب اختلاف کی مرکزی سیاسی قیادت نہ صرف انتخابی مہم چلا رہی ہے بلکہ ہفتوں سے گلگت بلتستان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔
گلگت بلتستان کے ان انتخابات کی اہمیت اور اس کے محرکات کیا ہیں، اس بارے میں ہمارے نمائندوں نے بہت سی تفصیلی رپورٹس بھی بھیجی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے قریبی ساتھیوں سے بات چیت کے لیے رابطے کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کے آغاز پر غور کیا جا سکتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ فوج میرا ادارہ ہے، ہم ضرور بات کریں گے لیکن آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ پاکستان میں ستمبر کے بعد اکتوبر کے مہینے میں بھی سیمنٹ کی فروخت میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر تجارت رزاق داؤد کے مطابق اکتوبر میں ملک میں سیمنٹ کی فروخت میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 15% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سیمنٹ سیکٹر سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ سیمنٹ پر بجٹ میں ڈیوٹی کم کرنے اور حکومت کی جانب سے تعمیراتی صنعت کے لیے دیے گئے ترغیبی پیکیجز کے باعث فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ ادھر معاشی ماہرین کے مطابق فروخت بڑھنے سے زبوں حال ملکی معیشت کا پہیہ چلنے کی امید ضرور پیدا ہوئی ہے، تاہم اس کے لیے مزید اقدامات بھی ناگزیر ہیں۔ اور اب کورونا وائرس کی صورتحال۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر برقرار ہے اور کیسز اور اموات کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے شکار مزید 37 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 2300 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ اور بھارت میں بھی کورونا کیسز کی تعداد میں مسلسل تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ جان ہاپکن یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں اب تک 12,92,000 سے زیادہ اموات اور 5,26,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ اس وقت بھارت میں بالخصوص دارالحکومت دہلی میں کورونا کیسز اور اس وبا سے ہونے والی اموات میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں دہلی میں کورونا سے اب تک سب سے زیادہ 104 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 7,000 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس سے قبل 16 جون کو سب سے زیادہ 93 افراد کی ہلاکتیں ہوئی تھیں، جبکہ پورے ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد 87 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 1,50,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جو اب تک کی ریکارڈ تعداد ہے۔ اس سے پہلے ایک روز میں سب سے زیادہ کیسز کی تعداد 1,44,000 تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔